آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ، تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے، میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلیبوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، 1/4 وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن 1-2 دن بعد پھر وہی
पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, दुरूद पाक शामिल नहीं होता। मैंने बहुत गौर किया, सच्ची बता रहा हूं, मैं अपने लिए गौर किया कि यार बयान तो बड़े करता है, तेरी जिंदगी में कितने दुरूद हैं, कितने पढ़ता है रोज दुरूद पाक? दुनिया को कहता है रोज इतने 100 दुरूद पढ़ो, इतने पढ़ो। मैंने बहुत गौर किया कि यार पढ़ता तो हूं, लेकिन जिसको कहे ना कि जिंदगी का जुज़्वे ला युरफक बन जाए, ऐसा जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि इसके बगैर जिंदगी ना गुजरे, तो इसका तरीका क्या होगा? आप देखें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी मेरी ऐसी आई जो पहले नहीं थी, मगर हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बनाया। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे, आफियत में रखे, लेकिन कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका आता है, दवाई आ जाती है, डॉक्टर कहता है आपको जनाब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब सुबह दोपहर शाम ये दवाई पीनी है आपने, और हाल हाल में पीनी है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के सामने ये तो नहीं कहते इंशाअल्लाह, उसके बाद घर चले जाते हैं, डॉक्टर अगले महीने जाते, क्या हुआ? बोला वो नारा तो लगाया था, दवाई तो नहीं पी। नहीं, फौरन प्लान, इधर नियत, फौरन प्लान, बाहर निकलते ही पहले उसका पर्चा लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, 1 महीने की दवाई दो। स्टार्ट शुरू किया ना, नियत की और प्लानिंग शुरू की सिस्टम में लाने के लिए। अब जरा पॉइंट समझिएगा, जो मैंने रियलाइज किया आज आपको फार्मूला दे देता हूं। अच्छा, दवाई ली, अच्छा हम जैसा आदमी जो बिजी है वो क्या करता है, वो दवाई भी थोड़ी ज्यादा लेता है। एक पत्ता रखता है ऑफिस में कि यार दोपहर के खाने के बाद ऑफिस पे होता हूं, उधर पीऊंगा। एक रखता है उधर जिधर बेडरूम में बेड होता है, और बच्चों को भी, बच्चों की वालदा को भी कह दिया, ऑफिस वालों को भी कह दिया भाई याद से मुझे दवाई पिला देना। सिस्टम बनाया ना, अब आपकी दवाई नहीं छूट रही है, आपकी दवाई तीनों टाइम हो रही है, लंच में भी खा रहे हैं, नाश्ते में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं। कैसे आ गई? लाइफ में तो नहीं थी, इन्वॉल्व किया आपने, प्लान किया, अब ये जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनी कि आप दवाई नहीं भूल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं मैं दुरूद भी कभी ना भूलूं, मैं रोज दुरूद पढ़ूं, क्योंकि मर जाऊंगा थोड़े दिनों में, थोड़ी तो दिन रह गए लाइफ के। अगर ये पढ़कर ना गया, ये जिक्र दुरूद जबान पर ना रहे, तो ये सारी नेकियां बरकतें जो सुनता हूं कैसे मिलेंगी मुझे? अब सिस्टम कैसे बनेगा? अब मैंने जो अपने लिए बनाया वो अच्छी नीयत से बता देता हूं आपको। सबसे पहले अपने साथ तस्बीह रखना शुरू करें। तस्बीह जो है ना, ये जबान की लगाम है, याद रखें, कोई भी तस्बीह हो आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, तस्बीह भी एक ना लें, आप तस्बीह लें 3-4, एक रखें अपनी गाड़ी में, एक रखें अपने बेडरूम में जिस जहां आप लेटते हैं ना अपने साथ उधर, एक रखें अपनी ऑफिस की टेबल पर। ये तस्बीहां आपको याद दिलाएंगी दुरूद बाकी है, जिक्र बाकी है। जिधर मौका मिले आपको, कोई कहना यार 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में मोबाइल ना निकालें और ब्राउजिंग शुरू ना कर दे, 5 मिनट में निकालें तस्बीह और आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। वो 5 मिनट में भर लेंगी, 10 मिनट में आ जाए, मसला नहीं, मेरे 100 दुरूद हो जाएंगे। आपको इंतजार महंगा नहीं लगेगा, आपको वेटिंग टाइम बोर नहीं करेगा। आपको पता है इसने इंतजार कराया, मेरे ना जाने कितने गुनाह माफ हो चुके हैं। एक दूसरा फॉर्मूला, अच्छा किसी को ये ना लगे मेरा तस्बीह का कारोबार है, मौलाना साहब कंटेनर बुक करके आए और आज जनाब सबको 4-4 तस्बीह का कह रहे हैं। मेरा कोई तस्बीह का कारोबार नहीं भाई। मैं जो अल्लाह जानते हैं मेरी नीयत क्या है कि मेरी और आपकी लाइफ में दुरूद पाक एक ऐसा जुज बन जाए कि मेरा कोई दिन ना गुजरे कसरत से दुरूद पढ़े बगैर। अच्छा, फिर दूसरा काम एक और कर लें। तकरीबन सारे लोग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए करनी चाहिए। जब भी वॉक करें ना, जिस तरह जूते पहने बगैर वॉक नहीं करते ना, आपने शूज रखे होते हैं वॉक के, आप तस्बीह जरूर लें। खड़े हो जाए, नहीं मेरी तस्बीह कहाँ है, तस्बीह ला के दो। आप विदाउट तस्बीह वॉक ना करें। आप बिलीव करें आधा घंटा वॉक करोगे इंशाल्लाह 1000 दुरूद पाक हो जाएंगे। आप इसमें और भी वज़ाइफ शामिल कर लें। कलमा पाक की तस्बीह पढ़ूंगा, एक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लूंगा। इस्तग़फ़ार 70 बार नबी पाक रोजाना पढ़ा करते, मैं इंशाल्लाह 70 बार इस्तग़फ़ार भी पढ़ लूंगा। आप अपना पूरा जिसको कहते हैं शेड्यूल बना सकते हैं, और यकीन करो जिस दिन जिक्र अस्कार दबा के किए होंगे ना, जिसको कहते हैं रच के, उस रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। हाँ, कि अल्लाह की रहमत से जाया नहीं किया आज का दिन, आज अल्लाह की रहमत से मेरे आका का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र मेरी जबान ने किया। अगर ये प्लान, इस प्लान कब बनेगा? जब इसकी अहमियत महसूस होगी। कहेंगे यार मौलाना साहब इतनी सारी बातें बाकी हैं, पता नहीं किस मौजू को लेके बैठ गए। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपको ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात लगती है, वरना बिलीव करें हमारे असलाफ इतना जिक्र करते थे। बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े ना, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हर वक्त जिक्र इलाही करते थे। एक बार किसी रास्ते से गुजरे, वापस आए, फिर उस रोड से गुजरे। किसी ने कहा हज़रत अभी तो गुजर के गए थे इस गली से। कहते हैं गुजर तो गया था, मगर गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जिस सड़क से गुजरूं, जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते को, उस सड़क को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना कर जाऊं। ये माइंडसेट था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने जमाने के वली हैं, औलिया के सरदार हैं। कितनी नेकियां थी उनके पास, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, मगर इतना अल्लाह का जिक्र करते, जबान से इतने जिक्र इलाही करते थे कि एक बार आप गए किसी बार्बर शॉप पे मूछें बनवाने।
تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, آپ ذکر روک دیں, میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی, آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. فرماتے تم اپنا کام کرو, میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے, جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں. یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے, یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے. لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے, جزا کا ٹائم, انعام کا ٹائم, سکون کا ٹائم, یہ آخرت کا ہے. بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے, یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے. یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے, نہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ ذکر کرتے. ارے ادھر جمع کرو, ادھر مزہ آئے گا, ادھر نیکیاں کمانی. وہ کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے. لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے, ہم بہت کام کرتے ہیں, سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے. جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا, نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے, نوافل پڑھیں, درود پڑھیں, ذکر کریں, حرام کاموں سے بچیں, تاکہ جب قبر میں جائیں نا, آپ کو پتا ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی, انعام پتا ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومت العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا, بے فکر ہو کر, کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے. وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے, تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. بزرگوں کا ایک قول ہے, کاش دل میں اتر جائے کہ زمین کے اوپر کام, زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں. ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے, کوئی ڈیفیکلٹ ڈے آتا ہے, کسی جگہ جانے کا پلان بنتا ہے, تو ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں, اس کی معلومات لیتے ہیں کہ یار میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں, بتاؤ موسم کیسا ہوگا, اچھا وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے, کوئی جان پہچان والا بندہ ہو تو ذرا اس کا نمبر بھی دے دو, کوئی مصیبت آ جائے تو رابطہ رہے گا. 2-4 لوگوں سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں جگہ جانا ہے. اچھا اسی طرح پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں, لیکن کوئی انٹرویو آ گیا, کوئی کسی بڑی آفس میں جانا ہے, کسی بڑے بندے کے پاس جانا ہے, تو بندہ ادھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کس طرح معلومات کر لوں کہ کیا پوچھیں گے, کیا سوال ہوگا. ہم ہر ڈیفیکلٹی سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں, یہ ہماری سائیکی ہے انسان کی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ ڈے, ایک ایسا مشکل دن جو ہم سب نے فیس کرنا ہے, اور اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے کائنات میں, اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ڈے کوئی اور نہیں ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ پریپریشن تو دور کی بات ہے, اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا, سوچتا بھی نہیں کہ یار وہ دن آنے والا ہے. وہ دن ہم سب نے فیس کرنا ہے, اور اس دن کو ریممبرنس کے لیے, اس دن کو بار بار ریکال کرنے کے لیے کیا شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا. قرآن پاک جا بجا میں اس دن کی یاد دلاتا ہے. لیکن بالخصوص اگر نماز کو دیکھیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. کتنا شاندار ایک گویا ریکال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ہر روز پڑھ رہے ہیں. روزے جزا کا مالک ہے اللہ. کیا ہے؟ روزے جزا کا مالک. یہ روزے جزا کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ, فیصلے کا دن. یہ دن ہے قیامت کا. ہم روز یاد کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, مگر سوچتے نہیں کہ اس دن ہوگا کیا, میں نے کیا تیاری کی ہے اس دن. اتنا ڈیفیکلٹ ڈے. ادھر تو کوئی سورس بھی چل جاتی ہے نا, یار فلاں جگہ جا رہا ہوں, ایک کال کر دینا, بلکہ ایسا کرو یار تم میرے ساتھ ہی چل دو, آپ کی بڑی اچھی سلام دعا, آپ بھی آ جاؤ. کوئی ساتھ دینے والا جس دن نہیں ہوگا, میں اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا, اور میرے سامنے ڈیفیکلٹیز اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں بعد میں بتاؤں گا. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوائے ایک ہستی کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. لیکن ذرا پہلے قرآن کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن نے کیسا شاندار اسلوب اختیار کیا, بار بار ہمیں سمجھایا, بار بار ہمیں بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قارعہ, یہ 3 پارے کی سورت ہے, اور قارعہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیامت ہی کا ایک نام ہے, another name of قیامہ. اور آپ ذرا دیکھیں کہ مختصر سی سورت میں ایک سینیریو بھی بتایا, اور تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ بھی بتا دیا. اور قرآن پاک کا ایک بڑا شاندار اسلوب ہے, جب کسی چیز پر توجہ دلانی ہوتی ہے, ایمفسائز کرنا ہوتا ہے, تو اس کو پہلے سوالیہ طور پہ قرآن بیان کرتا ہے, پھر خود قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے القارعۃ مل قارعہ, دل دہلانے والی
اور تم نے کیا جانا؟ کیا ہے دل دہلانے والی؟ فرماتا ہے القارعۃ مل قارعہ، دل دہلانے والی کیا ہے؟ وہ دہلانے والی another question وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قرآن ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، تاکہ اب دیکھیں میں یہ سوال بھی کر رہا ہوں، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، تو اب سب کی توجہ کیچ ہو رہی ہے، اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے توجہ لی جاتی ہے پھر اسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزید دل میں بات اتر جائے۔ آپ نے سورہ قدر میں بھی یہ اسلوب دیکھا ہوگا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر قرآن نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے کوسچن دین آنسر۔ اب چونکہ ایک اہم بات کی جا رہی ہے، ریئلائزیشن کروائی جا رہی ہے، تو القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اس دن کیا ہوگا۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا اس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا لائٹ کی گرد پتنگے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، کوئی گر رہا ہوتا ہے، جس طرح بدحواس پتنگے ہوتے نا اس طرح لوگ بدحواس ہوں گے۔ نوبڈی کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یہ تو بندوں کا حال ہے نا، ماؤنٹینز، رینج آف ماؤنٹینز ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ہم جب پہاڑ کے سامنے جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤنٹین ایریا میں گئے ہوں گے، اپنی اوقات اتنی سی لگتی ہے، یار میں کتنا اور یہ کتنا بڑا، اللہ کی شان، کتنی طاقت ہوگی اس میں، کتنے معدنیات، کبھی لاوا نکل رہا ہوتا ہے، کبھی پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ماربل کے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ سالوں سے توڑے ختم ہی نہیں ہو رہے، مگر یہ سارے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آدمی ہوں گے پھیلے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ رضائی بنانے والا اون کی رضائی بناتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے اس میں تو اون اڑ رہی ہوتی ہے، فرمایا جیسے اون ڈھنکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اون جس طرح اڑتی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیسا دن ہوگا، یعنی اب آپ کو پہلے اس دن کا سینیریو بتایا کہ اتنا خوفناک دن ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی تولیں اسکیل پہ وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا نا، وہ بڑے مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ عیش میں ہوگا۔ لیکن دوسری سائڈ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی تولیں کم پڑ گئی تو فرمایا وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہوگا، یعنی بڑی جس کو کہیں کہ ڈاؤن، بہت نیچے چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ پھر اب قرآن پھر وہی انداز وما ادراک ما ہی، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے نیچا دکھانے والی؟ اب خود آنسر دے رہا ہے قرآن، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی، دیٹ از ڈے آف ججمنٹ۔ ود ان فیو آیاتس ایک ہی صورت میں سینیریو بھی بتایا اور ہونا کیا ہے وہ بتایا، رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی بتا دیا۔ یہ قرآن ایک جگہ نہیں، اتنی آیتیں میں بیان کرتا جاؤں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک ایسا زلزلہ آئے گا زمین تھر تھر آئے گی، اور کیسی تھر تھر آئے گی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، جو کچھ زمین میں ہے، مردے بھی باہر آ جائیں گے، خزانے بھی باہر آ جائیں گے۔ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا ارتھ کویک ہوگا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ اتنا کیوں ہل رہی ہے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ آج بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں گڑبڑ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں شہر جاتے ہیں، اپنے وطن میں لوگ جاننے والے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ زمین گواہی دے گی، قرآن کہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ ایک بزرگ کا سٹائل تھا کہ جدھر سے گزرتے تھے ذکر کرتے ہوئے تاکہ وہ زمین میری گواہی دے۔ میں ایک مشورہ بھی دوں گا، جو ٹریولرز ہیں نا، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بزنس ٹرپ پہ جاتے ہیں، ویسے ہی بڑے ٹورزم کے شوقین ہیں، آپ جدھر جایا کرو نا، لالچ کر کے ادھر نماز پڑھا کرو،
کہ یار 2 رکعت ادھر بھی پڑھ لوں. اچھا ادھر گیا ہوں کسی بزنس میٹنگ میں, کسی ملک میں, کسی شہر میں, ذرا رکو یار وضو کر لوں, ٹائم ہے, ایک نماز ادھر پڑھ لوں. اس جگہوں کو اپنے سجدوں کے گواہ بناؤ, اپنے ذکر کی گواہ بناؤ. زمین کے بہت سارے حصے تمہاری نیکیوں کے گواہ ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے زمین کے بہت سارے حصے گناہوں کے گواہ ہیں. یہ زمین اللہ کرے میری اور آپ کی یہ گواہی دے. انشاءاللہ یہ جو زین بھائی کا گھر ہے, ان کا گارڈن یہ گواہی دے گا کہ مولا یہ سب جمع ہوئے تھے اور یہاں تیرا ذکر کیا تھا, تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے محبت کر رہے تھے. یہ ہم سب نے سوچنا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی جناب حصے ہیں زندگی کے, ایسے گناہ ہیں کہ جو جہاں جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں. وہ غور کرے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, زمین گواہی دے گی. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. آگے قرآن کہتا ہے ایسی صورت کی جو آخری آیتیں ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا وہ دیکھے گا. آج بندہ کہتا ہے تھوڑی سی تو بات ہے یار, کون دیکھ رہا ہے, چلتا ہے ہماری مارکیٹ میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا چلتا ہے. اب فیملی ہے یار, فیملی میں تھوڑا بہت چلتا ہے, بچوں کی خوشی میں چلتا ہے. نہیں جناب, ذرہ بھر گناہ بھی دکھایا جائے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ, نفل ہی ہے نا, صدقہ ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے. اللہ کے بندوں موقع ملے تو نیکیاں کرتے جاؤ, کیونکہ یہ ذرہ ذرہ نیکیاں بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. اور کیا معلوم, جب ذرا غور کریں یہ درود پاک کی جو میں تھوڑی دیر پہلے اہمیت بیان کر رہا تھا, ذکر و اذکار کی بات کر رہا تھا, ذرا امیجن کرتے ایک بندہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اسکیل لگایا گیا. ٹھیک ہے, اب نیکیوں کا پلڑا بھی ہے, گناہوں کا پلڑا بھی ہے, اور فقط ایک نیکی کم پڑ گئی. اب وہ کتنی حسرت کرے گا کہ کاش میں درود پڑھ لیتا, 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع ملا تھا پڑھ لیتا, یار میں صدقہ دینے کا روز موقع ملتا تھا, ایک صدقہ دیتا میرا یہ پلڑا بھاری ہو جانا تھا. اور آپ کو معلوم ہے وہ ایک نیکی کے لیے بندہ بالکل ڈھونڈے گا لوگوں کو, دوست یار رشتہ دار, ایون ماں باپ کے پاس جائے گا. ماں باپ بھی اسے مدد نہیں کرے گی, بلکہ ماں آئے گی بیٹے کے پاس کہ بیٹا میرا گناہ لے لے. بیٹا کہے گا ماں میں آج تیری مدد نہیں کر سکتا. اتنا ڈیفیکلٹ ڈے ہے جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا. اگر آپ اس قیامت کے دن کو پراپرلی سمجھنا چاہتے ہیں نا, یہ تو میں نے آپ کو 2 صورتیں سنائی ہیں, آپ سورہ انشقاق پڑھیں, سورہ عما یتساءلون 30ویں پارے کو تو پورا پڑھ لیں آپ, کہاں کہاں کس کس انداز میں. اللہ اکبر, ایک آیت اور سنا دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتا ہوں. اور سورہ انشقاق میں اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. آئے ہائے ہائے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلے گا, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. بندہ کہتا ہے ادھر بڑے ساتھی ہیں, بڑی سورس ہے, ایک فون کرنے کی دیر ہے, میرا کام یوں ہوتا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, قرآن کہتا ہے جس دن کوئی جان کسی کو جان کا کوئی اختیار نہ رکھے گی, تو پھر آرڈر کس کا چلے گا. والامر یومئذ للہ, اس دن فقط اللہ کا حکم ہوگا, اللہ کا آرڈر ہوگا. سوچو اس دن کے بارے میں. اکیلے ہوں گے, میں اکیلا ہوں گا, آپ اکیلے ہوں گے, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اب میرے اعمال ایسے ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو میں کہنا چاہ رہا تھا جو لائیو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قیامت طاری کیسے ہوگی, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے لکھی, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کا پہلا حصہ, اس میں قیامت کا باب آپ پڑھیں گے نا, آپ کو ایسا لگے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے گویا ایک ویڈیو چل رہی ہے. قیامت کیسے طاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, وہ آپ نے تحریر کیا. میں اسی میں سے چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو جب 40 برس گزر جائیں گے, ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی, اور جب یہ ہوا مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو دنیا سے سارے مسلمان چلے جائیں گے, اور اس کے بعد دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے, اور قیامت جو ہے وہ کافروں پر ہی طاری ہوگی. اچھا, یہ بھی جب میں نے حدیث پڑھی تھی, کئی بار پڑھی تھی, تو بے شک یقین ہے ہمارا حدیث پر, لیکن ایک ہوتا نا کہ ہوا سے لوگ مر جائیں گے, صرف ہوا چلے گی اور لوگ چلے جائیں گے. اللہ اکبر, اس کرونا وائرس نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ میرا رب چاہے تو نہ نظر آنے والے وائرس سے دنیا کو لاک کر سکتا ہے. کئی بزنس ایسے تھے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یار یہ بزنس تو بند ہو ہی نہیں سکتا, یہ کاروبار ختم ہی نہیں ہو سکتا. ایئرپورٹ بند کیسے ہوگا جناب؟ ایئرپورٹ پہ دکان لے لو, 24 گھنٹے چلے گی, نہ رات ہوتی ہے نہ ادھر دن ہوتا ہے, سورج ڈوبتا ہی نہیں, ہر وقت دن ہوتا ہے.
لوگوں نے یہ کام کیے، انٹرنیٹ جناب مکے مدینے میں لوگ کہتے تھے بھائی ادھر تو کاروبار ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی ہوٹلیں ہیں، حاجی بڑھتے ہی جائیں گے، جناب کھجوریں بکنی ہے تو جناب ہوٹلیں بکنی ہے تو گاڑیاں چلتی رہیں گی، واٹ ایور امیجنیشن تھے دنیا میں لوگوں کے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ جب چاہے اس پوری دنیا کو لاک کر سکتا ہے۔ نظر نہیں آیا یہ وائرس کسی کو، مگر ساری دنیا لاک ہے۔ پاکستان والوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے، اللہ نے وہ خاص کرم کیا ہے ہمارے وطن پر، جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جن کی نظر ہے، جن کے رابطے، انہیں پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، لاک ڈاؤن ہے دنیا، دوبارہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ ایک باریک سا اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں، اب ذرا دنیا کا نقشہ کھولنا اور کرونا وائرس کی موجودہ اور پچھلی صورتحال دیکھنا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر خاص کرم کیا ہوا ہے۔ جدھر جدھر مسلمان ہیں سارے چین میں اللہ کی رحمت سے۔ ہاں یہ دیکھ لیں، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ پچھلے دنوں میری امریکہ بات ہو رہی تھی، وہاں کے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے مسلمان ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے ہمارے یہاں باقاعدہ ایک سیمینار ہوا، ایک میٹنگ کال ہوئی کہ پاکستان کو اسٹڈی کریں، 22 کروڑ کا ملک ہے، ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، صفائی ستھرائی کا یہ حال ہے، اور جناب وہ لوگ بغیر ماسک لگائے گھوم رہے ہیں، ادھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں جگہ نہیں۔ کہتے سارے غیر مسلم ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اذانیں دینے والے ہیں، وہ وضو کرنے والے ہیں، وہ اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نہیں، انشاءاللہ تاریخ بتائے گی، 2020 پر کتابیں لکھی جائیں گی، 2020 اتنا جلدی دنیا نہیں بھولے گی، اس پر بڑی ریسرچ ہونی ہے اور اگلے کئی سو سال تک ہونی ہے، اور دنیا نے اس بات کو پھر جا کے ماننا ہے کہ جناب اسلام تھا جو مسلمانوں کو بچا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی۔ اولیاء کا فیضان پاکستان پر ہے، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، روزانہ مدنی چینل پر اذان ہو رہی ہے، اب تک اذان کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا اذان دینا یہ بلائیں ٹالے گا، یقین ہو تو رب کریم غیب سے مدد اتارتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے، احتیاط بالکل کرنی چاہیے، مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میرے رب نے اس کائنات کو بتایا ہے کہ اس کی قدرت کا نظارہ کیا ہے۔ ہوا چلے گی قیامت سے پہلے بھی، اگر یہی کرونا سانس کے ذریعے آتا تو، اگر ہوا میں ہوتا تو پھر وہی ہو جاتا، جو سونگتا وہ جاتا۔ اگر یہی اسی وائرس کو فضا میں صرف آ جاتا یہ، تو میرے رب کے لیے تو کچھ مطلب ناممکن نہیں ہے نا۔ بہرحال ہوا چلے گی، مسلمان سارے دنیا سے چلے جائیں گے، اب صرف کافر ہوں گے، اور اب ان پر قیامت طاری ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا سور پھونکنے کے لیے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اتنی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی دیوار پہ لیپی لگا رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے گھر کا کام کر رہا ہوگا، اور اس دوران یکایک ایک آواز سنائی دے گی۔ سب لوگ کان لگائیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے، ہلکی سی آواز ہوگی، اور دفعتاً یہ آواز تیز ہوتی جائے گی۔ حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے نا، وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، اور تیز ہوتی جائے گی، اور تیز ہوتی جائے گی، اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ اب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور آخرکار سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسرافیل بھی چلے جائیں گے، سور بھی فنا ہو جائے گی، دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، جنوں انس فرشتے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کریم عز و جل کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ لمن الملک اليوم۔ مگر احادیث میں الفاظ ہیں، کوئی جواب دینے والا ہوگا تو جواب دے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب عطا فرمائے گا۔ للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا، یہ پھر دنیا میں صرف اللہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب پھر دوبارہ سور کو پیدا کیا جائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر سور پھونکی جائے گی۔ اب سب لوگ اہل محشر اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ترتیب پتہ ہے کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام قبر منور سے نکلیں گے، روضہ انور سے، مدینہ منورہ سے۔ اور سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی شان دیکھو کہ نبی پاک کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یہ بھی محشر کی طرف آئیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے، اور حیات طیبہ میں دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے، فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔